سورج ہوندیا جو دیوا بالے احمق اسنو کئیے سورج ہوندیا جو دیوا بالے تے احمق اسنو کئیے مرشد ہوندیا جو مرشد ڈھونڈے اس دا نام کی لئیے واہ مولانا نور حسین گرجاخی آندے نے اللہ اکبر کیڑا نقص نبی وچ ڈٹھا تے نبیوں نسبت توڑی اوے کیڑا نقص نبی وچ ڈٹھا تے نبیوں نسبت توڑی نسبت توڑ مدینے والو غیران دے نل جوڑی کوئی نقص ہے نبی وہ بولو تو صحیح یار بندہ ایک پیر نو چھڑ کے دوجے نو پھڑدا ہے بھئی یہ چھوٹا ہے یہ کچھ ہے جنہوں ہن پڑھن لگا ہے سونا ہے بول دے نہیں دو ہی وجوہات ہوندیاں نے نا دوجا پیر پھڑن دیاں دو ہی وجوہات ہوندیاں نے نا پہلا چھوٹا ہے پہلا کچھ ہے جنہوں ہن پڑھن لگا ہے سونا ہے یہ اودے نال اونچا ہے تے اتوں آواز آندی ہے میرے محبوب نو چھڈ کے لامبے کیوں جانا ہے میں تے تو سونا بھی کوئی نہیں بنایا ادے نال اونچا بھی کوئی نہیں بنایا ورفعنا لک اور یار نبی نالوں اونچا کوئی سانو بکھاؤ تے صحیح تے نبی نالوں سونا لیاؤ تے صحیح وہ ہے تے لیاؤ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خلقت مبرعا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء حسان جتھے لیٹے ہیں اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما آندے نے میری آنکھ نے ایڈا سونا نہیں ویکھیا کسے ماں دی ککھ نے ایڈا سونا نہیں جمیا ہر عیب تو مبرع منزہ مطاہر پیدا کی اللہ دے رسول ایویں معلوم ہوندا سی تسی رب دے سامنے کھڑے سو رب نو کہندے جاندے سو رب تھانوں بنانا جاندا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزداری آنچے خوبہ ہما دارن کے تو تنہا داری ماں نے بڑے بڑے جمے نے لیکن پوری کائنات دے حسین مل جان میرے بلال دی ایک چلکتا مقابلہ نہیں کر سکتے تو انہا حسینہ نہیں چکی پھرنے میرا تے عقیدہ ہے بلال دے حسن دا مقابلہ نہیں کر سکتے نبی دے حسن دا مقابلہ دے دور دی بات اور ظلم ہے کہ نبی نو کول بٹھا گیا میں لب کے لے آواں کتھوں یہ اس تو بڑا ظلم ایک بڈھی دا خامد اندر ہوئے لوکاں دے کوٹھے ٹپ دی پھرے کوئی عزت والی نہیں آندا خامد اندر بیٹھا ہے تو لوکاں نے عشق مشوقیاں کرن نہیں ہے نبی نو کول بٹھا کے لڑ غیراں دا نہیں پھڑی دا او بول دے نہیں لڑ غیراں دا نہیں پھڑی دا اہل حدیث نے کیا خدا سے سب کچھ مانگ لیا تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد آسان نے کیا اللہ سانو اس نگاہ دی ضرورت ہی نہیں جیڑی نگاہ تیرے نبی دے چہرے پر پلٹ کے کسے امتی دی تلاش نکلے اللہ سانو انیا کر دئی جدو تیرے پیغمبر دی حسن تو تیرے پیغمبر دے چہرے نو ویکھ کے کسے اور دی تلاش نکلی اللہ سانو زبان تو گونگا کر دئی اگر تیرے در تو علاوہ کسے کو منگیے تو تیرے نبی دی ذات تو علاوہ کسے نو منگیے کیونکہ سر دا مالک خدا ہے دل دا مالک مصطفیٰ ہے اللہ یہ سر جھکے گا تیرے آستانے تے جھکے گا یہ دل تڑپے گا تیرے محمد دی محبت جو تڑپے گا دو ہی چیزاں نے ایک دل تے ایک سر تیسری چیز تے پیٹ ہے تیسرے پاسے ہو جائے جنہوں پیٹ دی لوڑ ہے حلوے دی پلیٹ دی لوڑ یہ ہن خود کہہ رہے نے اپنیاں زبانہ چواندے نے اللہ لم اتخذ فلانا خلیلا ہائے ہائے اگے سنو وقال الرسول یا رب وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا
یہ کہن گے ہائے افسوس اللہ جی، یہ کہن گے اسی قرآن نو چھڑ دیتا ہے، محمد دے فرمان نو چھڑ دیتا ہے، اسی قرآن حدیث چھڑ کے لوکاں دے پیچھے نسے رہے۔ آ نظرہ غور کر، میں تینوں حضرت امام ابو حنیفہ سب کہہ دیو رحمت اللہ علیہ انہاں دی عدالت دے اندر لے چلا، گل بڑی با کمال جے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام ابو حنیفہ سب کہہ دیو رحمت اللہ علیہ، سب کہہ دیو، اچھی پڑھ لو رحمت اللہ علیہ۔ امامہ دا ادب ساڈے نال زیادہ کو نہیں کردا۔ امام ابو حنیفہ واجب الادب واجب الاحترام نے، امام شافعی واجب الادب واجب الاحترام نے، امام مالک امام احمد ابن حنبل واجب الادب واجب الاحترام نے، لیکن میرا مسلک منہج سن، میری دعوت سن، یہ واجب الادب واجب الاحترام نے، لیکن واجب الاطاعت اس زمین کی دھرتی تے ایک کوئی ذات ہے، وہ میرے محمد دی ذات ہے اور کوئی نہیں۔ آئیے ذرا غور کیجئے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اذا صح الحدیث فہو مذہبی، اور دنیا دے لوگوں صحیح حدیث میرا مذہب ہے، صحیح حدیث میرا مذہب ہے، آندے نے لوگوں صحیح حدیث میرا مذہب ہے، تے اگی گل سن لو نا، آندے نے لا یحل لأحد لا یحل لأحد ان یاخذ بقولی ما لم یعلم من این قلتہ، دنیا دے لوگوں کسے واسطے حلال نہیں ساڈے قول دے مطابق عمل کرے جدوں تک انہوں معلوم نہ ہو جے اے قول اساں لیا کتھوں ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں میں اپنی گل نہیں کردا۔ تیسری گل، حضرت امام ابو حنیفہ سب کہہ دے رحمت اللہ علیہ بیٹھے نے تے انہاں دا ایک مرید آ جاندا ہے، انہاں دا کوئی مقتدی آ جاندا ہے تے آن کے آندا امام جی اذا قلت قولا یخالفہ بکتاب اللہ، امام صاحب ایک پاسے قرآن دی آیت ہوئے دوجے پاسے تھوڑا قول ہوئے، امام صاحب نو پوچھ دے پہ، امام صاحب امام ابو حنیفہ نو پوچھ دینے آندے نے ایک پاسے تھوڑا قول ہوئے ایک پاسے قرآن دی آیت ہوئے، تے امام صاحب تھوڑا قول منیے کہ قرآن دی آیت منیے۔ واہ امام ابو حنیفہ جتھے لیٹے ہیں اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما، چل میری نہ من قرآن دی حدیث دی نہ من، لیکن اپنے امام دی تے مانی یار جی دی تقلید کرنا۔ بریلوی بھی اسے امام دے مقلد نے، دیوبندی بھی اسے امام دے مقلد۔ دیوبندی مسلک دے ایک بہت بڑے عالم دین نے خطیب نے مولانا عطا اللہ بنیالوی سرگودے نے، میرے نہ انہاں دی تقریراں بھی کافی ہوئی ہیں، انہاں دا ایک کلپ سی، انہاں بڑی کمال دی گل کی تھی، انہاں دی گل لگا سنان میں اپنی نہیں، وہ آندے نے دیوبندی ادوں دے نے جدوں دا دیوبند شہر ہے، بریلی ادوں دے نے جدوں دا بریلی شہر ہے، تے اہل حدیث ادوں دے نے جدوں دا قرآن حدیث ہے، جدوں دا قرآن حدیث ہے۔ امام صاحب دی گل سنو نا، آندے نے میرا قول چھڑ دے فَأُتْرُكُوا قَوْلِي بِكِتَابِ اللَّهِ، اے آن والیا میرا قول چھڑ دے تے قرآن مان۔ امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا قول چھڑ دے قرآن مان۔ ہونے تھے میں مثال ایک چھوٹی جی دین لگا، جمعہ دا ٹائم ختم ہو جاندہ ہے۔ ہاں امام صاحب آندے نے ایمان ودہ بھی نہیں کرتا بھی نہیں۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری چ باب منیا ایمان ودہ بھی ہے تے کردا بھی تے قرآن بھی کہندا ہے، قرآن دی آیت بھی ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جدو قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے ایمان تے امام صاحب کی اندر ایمان ودہ بھی نہیں تے گھٹدا بھی نہیں، تے امام صاحب اندر میرا قول چھڈو قرآن۔ ہن دنیا دے کسے حنفی مولوی نو جا کے پوچھو ایمان ودہ کردا، کہے گا نہیں ایمان جامد ہے، قرآن کہندا ہے جدو قرآن پڑھ کے مومنین نو سنایا جاندا ہے ایمان ودہ۔ امام بخاری نے باب بنے ہن امام صاحب اندر ایمان ودہ بھی نہیں کردا، نہیں نہیں ایمان ودہ، امام صاحب اندر میرا قول چھڈو قرآن منو۔
جے نہ قرآن منیا ہوندا تے پھر کہندے ایمان وددا وی ہے گھٹدا وی ہے، لیکن نہ قرآن دی منی تے نہ او امام دی منی۔ انہیں دجا سوال کیتا، لگدا کوئی مقتدی او وہابی سی، اذا قلت قولا یخالفہ خبر رسول، امام صاحب ایک پاسے تھوڑا قول ہوئے دوجے پاسے نبی دی حدیث ہوئے، تھوڑا قول حدیث نہ ٹکراندا ہوئے پھر تھوڑا قول منیے حدیث منیے۔ امام صاحب آندے نے اترکو قولی بے خبر رسول اللہ صلی اللہ، حوالے دا ذمہ دار میں ہوں، اگر کسی حنفی مولوی نو حنفی نو حوالہ چاہیے میں حوالہ اتنا مضبوط ہے، پہاڑ بھی اتنے مضبوط نہیں۔ انشاءاللہ ایک کتاب ہے اقد الجید، اقد اقد دا معنی ہوندا ہار تے جید دا معنی ہوندا گلا، جڑا گلے چ ہار نہیں پایا جاندا، اقد الجید عربی گرامر دی روح نال مضاف مضاف لے کے آ جائے۔ اقد الجید دا صفحہ نمبر ہے 53، میں حوالے دا ذمہ دار، اگر حوالہ نہ دیا پوری زندگی اس منبر تے قدم نہیں رکھا گا۔ کیوں؟ میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح۔ ہائے ہائے اس زمین دی دھرتی تے میں دعا کی تھی، اللہ جب تک زندہ رہا مسلک اہل حدیث دی حقانیت نو بیان کردا رہا، اور لوکی اپنے جھوٹے مذہباں دی پرچار کرن تو بعد نہیں ہوندے، میں سچا مسلک بیان کیوں نہ کراں۔ حضرت امام صاحب رحمہ اللہ فرماندے نے میرا قول چھڑ دے حدیث مان، قول میرے چھڑ دے۔ ہن ایتھے پھر مثال، امام صاحب آندے نے بیوی فوت ہو جے بندہ او دا منہ نہ ویکھے، بندہ فوت ہو گیا تے بیوی اونوں ہاتھ ہی نہ لائے، اے امام صاحب دا قول۔ تو ہن کسے حنفی نو پوچھو، امام صاحب آندے نے میرا قول چھڈ حدیث مان، حدیث کی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق دنیا تو جاندے نے، غسل انہاں دی بیوی اسماء بنت امیس نے دتا ہے، حضرت علی حضرت فاطمہ فوت ہوندیاں نے، غسل علی المرتضی نے دتا ہے۔ آقا فرماندے نے عائشہ میری زندگی تو فوت ہو جائیں تینوں غسل بھی آپ دیاں، کفن بھی آپ دیاں، تیرا جنازہ بھی آپ پڑھاواں۔ ہن حدیث تے کہہ رہی ہے خاوند بیوی، بیوی خاوند نو غسل، تے امام صاحب آندے نے نہیں، جاؤ کسے حنفی نو پوچھو میں بیوی فوت ہو گئی ہے میں کندھا دے، نا 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 نیڑے نہ جائے، تیرا کی ہویا، تیرا نکاح ٹوٹ گیا۔ میں بابے نو تے پٹھیاں کر کے کچی تاند نہ کھوج لمکا چھڑی، میں بابا کے لے لا اینو سیدھا کر۔ 12 سال تو تھلے گل کو نہیں کردے بڑ صاحب، 12 سال او جنج ڈبی رہی، 12 سال تو بعد انہوں وچوں اتاریا، 12 سال۔ میں کہا مولوی کوئی لے آؤ نا، انہوں میں 12 منٹ پانی ڈوبنا جے سال لے گا دے دسیا جی، تو 12 سال دی گل کرنا ہے، بول دے نہیں۔ 12 منٹ اس مولوی دا سر پھڑ کے نا پانی ڈوب کے رکھ، صرف 12 منٹ، تو 12 سالہ بعد جج بھی زندہ کر چھڑی، سبحان اللہ۔ تو جنہ بیبیاں دے بندے سنو نا 12 سال کی میں کر لے، وہ جھوٹ دی حد ہوندی ہے نا۔ اگلے دن ایک مولوی کہن ڈیا سی، بھائی صاحب میں وہ کلپ پہ سناندا، پیر تنکے شاہ نے 20 سال کچھ نہیں کھادا، تنکے شاہ 20 سال۔ وہ ایک بندہ بھی بول کے آندا جی پانی بھی نہیں پیتا، انہوں نے کہا پانی بھی نہیں پیتا 20 سال۔ جھوٹ دا کوئی سر بننا ہوندا ہے۔ اس مولوی نو میں میاں فیس دا شاگرد پانیا، انہوں لیا کے ڈکنے نا میاں فیس صاحب دی کوٹھی چ، تو انہوں کہنا 20 کو دینے نو ایتھے اندر ڈکو، 20 دینے نو کچھ نہ کہ 20 سال نہیں 20 دن۔ ایتھے گرمی دا روزہ ہوئے تو پہلے ٹائم بندیاں دے پکھے پہلے پکھے پانی لگ جاتا ہے، تو 20 سال دی گل کر رہا پیا۔ اور روزہ ہوئے نا 17 گھنٹے دا، ساؤن بھادروں گرمی دے روزے دی گل کر رہا ہے، تو سردیاں جو روزے آگے نے بہت ہی سواد ہو، تو کئیاں بد نصیبہ سردیاں بھی نہیں رکھنے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہیں نہیں اے کام
یہ ہونا دا نہیں نہیں. میں کیا امام صاحب آندے نے میرا قول چھڈ حدیث من فتوا دے تے خامد بیوی خامد نو غسل دے سکتی ہے. بنتے ہو وفادار, وفا کر کے تو دکھاؤ. کہنے کی وفا اور ہے, کرنے کی وفا اور ہے. آئیے میں آگے چلا. یہ بندے نے تیسرا سوال کیتا ہے, آندا امام صاحب اذا قلت قولا یخالف قول صحابہ, ایک پاسے صحابی دا قول ہوئے, ایک پاسے تہاڈا قول ہوئے, پھر تہاڈا قول مننا صحابی دا. امام صاحب آندے نے اترکو قولی بقول صحابہ, میرا قول چھڑ دے صحابی دا مننا. اور جیڑا مسلک امام ابو حنیفہ دا ہے وہی مسلک زمین دی دھرتی تے اہل حدیث دا ہے. چھڑ دے اماماں دیاں تقلیداں کرنیاں. خدا دی قسم مقلد لائی لگ گئے. مقلد نو کسے دلیل دی ضرورت نہیں. مقلد آندے ہی انہوں نے جنوں بغیر دلیل تو جو دسی جاؤ منی جائے. آئیے اگے چلا. حضرت امام مالک سب کہہ دو رہا. امام مالک کون نے؟ جنہاں نو نبی دی ایک حدیث دی وجہ تو ماریا گیا. بادشاہ وقت نے کیا کہ جبری طلاق جائز ہے. امام مالک نو کیا کہو جبری طلاق جائز ہے. امام صاحب کہنے لگے نہیں, شریعت آندی ہے جبری طلاق جائز. حضرت امام مالک نو گدے تے بٹھایا گیا, آپ دے منہ نو کالا کیتا گیا, ہار گلے چ پایا گیا چھترا, مدینے چ پھیریا گیا. حضرت امام مالک گدے تے بیٹھے رہندے نے, مدینے دے لوگو انا مالک بن انس, جیڑا منو جاندا او جان لے, جیڑا نہیں جاندا او بھی جان لے, میں انس دا بیٹا مالک ہاں. میرا قصور بادشاہ وقت کہندا جبری طلاق جائز ہے, میں کہنا قرآن حدیث کے مطابق جائز نہیں. ہائے ہائے ہائے, سزا کی دیتی, مدینے چو کر دیتا گیا. امام مالک نو مدینے چو ملک در بدر کر دیتا گیا. کچھ دیر تو بعد آئے, مدینے تو باہر تک لوکاں نے کلین وشائے. بادشاہ وقت کھڑا ہے اپنی بیوی دے نال, پوچھا کون آ رہا ہے؟ بیوی آندی. بادشاہ وقت نے کیا جو آ رہا ہے جدی لوکاں دے دلاں تے حکومت ہے. امام مالک نبی دے مصلی دے امام, منبر دے امام. پوچھا گیا امام صاحب تسی کی کہیں دے ہو؟ حضرت امام مالک آندے نے انما انا بشر اختی و اصیب فانظر فی قولی فکل ما وافق الکتاب والسنہ فخذوا به ما لم یوافق الکتاب والسنہ فاترکوہ. میں ایک انسان, میرے کو غلطی ہو سکتی ہے, لہذا میری رائے نو ویکھو, کتاب و سنت دے مطابق ہوئے انہوں من لو, کتاب و سنت دے موافق نہیں, مطابق نہیں تے انہوں چھڈ دیو. اگے امام صاحب کی آندے نے ما من احد الا ہوا الا وہو ماخذ فی من ملامہ ومردود علیہ الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور دنیا دے لوگوں سرور کائنات تو علاوہ ہر بندے دی بات منی بھی جا سکتی ہے, چھڈی بھی جا سکتی ہے, لیکن دنیا چ کوئی ہستی ہے جدی بات چھڈی نہیں جا سکتی, منی جا سکتی ہے. وہ کون ہے؟ بولو. وہ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے. امام شافعی کی آندے نے مسلمانہ دا اس بات تے اجماع ہے, اگر کسے دے سامنے رسول اللہ دی سنت نو واضح کیتا جاندا ہے تے اے مناسب نہیں کہ او کسے امام دے قول دی وجہ تو, امام شافعی آندے نے کسے امام دے قول دی وجہ تو نبی دی سنت نو چھڈ دے. حضرت امام شافعی آندے نے اذا صح الحدیث فہو مذہبی. دنیا دے لوگوں صحیح حدیث جڑا میرا مذہب ہے, اللہ اللہ اللہ
اگے آندے نے اذا رویت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا ولم احد به فعلموه عن عقلی قد ذهب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حدیث تو میں بیان کرنا، اگر اپنا مذہب نہ بتاواں جان لو میری عقل جواب دے گئی ہے. حضرت امام شافعی آندے نے جدوں حدیث نو میں بیان کراں تے حدیث دے مخالف اگر میں چلا تے سمجھو امام شافعی دی عقل جواب دے گئی ہے. یعنی مراد کی ہے امام شافعی خود آندے نے منو عقل نہیں رہی اگر میں حدیث دے مطابق نہ چلا، حدیث دے مخالف چلا. اگے آئیے حضرت امام احمد بن حنبل فرماندے نے لا تقلدنی ولا تقلدن مالکا ولا اوزاعی ولا النخعی ولا غیرهم وخذ الا احکام من حیث اخذوا من کتاب وسنہ. حضرت امام احمد بن حنبل آندے نے دین دے معاملے چ کسے دی تقلید نہ کرے آجے، نہ مالک دی نہ اوزاعی دی نہ نخعی دی. دین دے معاملے چ کسے دی تقلید نہیں کرنی. من رد حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو علی شفا حلقۃ. رسول اللہ دی حدیث نو جڑا بندہ رد کردا ہے سمجھو او ہلاکت دے کنارے تے پہنچ گیا ہے. یہ امامہ دی گل ہے میرے بھائی. جتھے نبی دی حدیث آ جائے کسے امام دی بات نو منیا جائے گا نہیں. انشاءاللہ اگلا جمعہ تے پڑھانا ہے. ساڈے جماعت دے ماشاءاللہ بڑے ہی میٹھے خطیب نے انداز کاری عبدالحفیظ مولانا زبیر قاسمی صاحب حافظہ اللہ نے پڑھانا ہے. تو سارے ساتھی آؤ گے نا انشاءاللہ؟ اچھی کہو پھر کہو. اجے تھوڑی انشاءاللہ وچوں نہیں نکلتی پٹھانا والی انشاءاللہ. حاجی مشتاق صاحب تسی بھی آؤ گے نا؟ ہاں سارے آنا ہے. آؤ گے انشاءاللہ؟ نال ایک ایک دو دو بندہ لے کے بھی ہونا. میاں صاحب تو ہم جمعہ ایتھے ہی پڑھنا ہے. ہاں وہ بول دے رہی انشاءاللہ. حاجی صاحب ہی پڑھن دے. حاجی عباس صاحب ہاں قاری عبدالحفیظ صاحب دی اگر اس زمین دی دھرتی تے یار صحیح طرح لائی ہے نا اس بچے نے لائی ماشاءاللہ. بہت اچھا قرآن پڑھدا ہے، ٹھنڈ پا دیندا ہے. اللہ تعالیٰ دی جوانی چ برکت عطا فرمائے. میں اگلا جمعہ چونکہ نہیں ہونا لیکن سارے مرکز نہ وفا اے وے کہ تسی سارے آؤ.